بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالدنيا. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. تکمیل بخاری ہو رہی ہے، تو برکت کے لیے آپ سب حضرات بھی اور طالبات جو سن رہی ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی مستورات خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی ساری برکت کے لیے پڑھ لو، تاکہ آج اس تکمیل بخاری کی سعادت میں ہم سب شریک ہو جائیں. آپ بھی پڑھ لو، میں پڑھاتا ہوں، پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو صاحب، پڑھے بھی پڑھو، سواب پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن اور حدیث کی برکات نصیب فرمائے. آمین. یہ جو تکمیل بخاری کا ایک طریقہ چلا ہوا ہے، اس میں بہت بڑی محنت ہوتی ہے. یہ صرف آج کی یہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے 8 سال کی محنت ہے. کتنی؟ 8 سال کی محنت ہے. آج جنہوں نے بخاری شریف کی یہ آخری حدیث پڑھی ہے، انہوں نے پہلے علوم عالیہ صرف نحو وہاں سے شروع کیا. پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا چلتے چلتے، اور پھر یہ صرف تکمیل بخاری نہیں بلکہ تکمیل صحاح ستہ بھی ہے. یعنی یہ صرف بخاری شریف کی تکمیل نہیں ہے، انہوں نے 7 اور کتابیں بھی پڑھی ہیں حدیث کی، ان کی بھی تکمیل ہے. تو یہ 8 سال کی محنت کے بعد یہ وقت آتا ہے بھائی. اس لیے یہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے.
یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے الصحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ احادیث مرتب کی ہے اور ان کو جمع فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل تھا، اور انہوں نے 16 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے یہ حدیث شریف کو مرتب فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی جو پہلے حدیث یہ لائے ہیں وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور نیت اچھی نہ ہو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو دار و مدار ہر عمل کا بھائی نیت پر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج بھی بخارا میں تشریف فرما ہے، ان کا مزار بخارا سمرقند میں ہے۔ ازبکستان، یہ افغانستان کے ساتھ آگے ملک ہے ازبکستان، وہاں پر قبر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اور ازبکستان سے حرمین مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں۔ لیکن دیکھو یہ بخاری شریف کو مرتب کرنے والا، ان احادیث کو جمع کرنے والا امام بخاری عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ صحاح ستہ جو ہیں 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 کتابیں مرتب کرنے والے سارے کے سارے عجمی ہیں، عربی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کون ہیں بھائی؟ عجمی ہیں، عجمی، یہ عربی ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لیتا ہے نا، آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وطن، مولد، مسکن، مدفن ازبکستان بخارا، آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد حرمین میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ہمارے ایمان کے مرکز ہیں، ان کے ممبروں پر آج بھی وہاں کا امام جب حدیث پڑھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پڑھے تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ رواہ البخاری۔ مکہ مکرمہ، وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین کے ممبر پر بخاری کا نام دیتا ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی ہے، کس نے لکھی ہے، کس نے مرتب کی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا؟ پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے بھائی، آپ کے لیے بھی سبق ہے، میرے لیے بھی سبق ہے۔ ہم جو بھی کام کریں نا اس کو اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اگر بڑے سے بڑا کام کیا بھائی اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، نام و نمود، دکھلاوا، نمائش، لوگ یہ کہیں، لوگ یہ کہیں، تو بھائی اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ تم بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا لو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وقت ہے نہیں کہ آدمی کیا کیا بات عرض کر سکے۔ ایک تو بھائی سند ہوتی ہے، بحمد اللہ تعالیٰ میری کچھ اسناد ہیں تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، تو اساتذہ اکرام تشریف فرما ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور طالبات نے پڑھا ہے ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جو طلباء حدیث ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔
میں نے الحمد للہ تعالیٰ دورہ حدیث کیا جامعہ شریفیہ میں 1978 میں. جی سمجھائیے ساری کون پڑے گا. چلو کچھ بات دیکھ لیں. میری جو سند ہے لاہور میں جو جامعہ شریفیہ میں ہمارے اساتذہ تھے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، یہ ہمارے اساتذہ تھے. اور پھر بحمد اللہ تعالیٰ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، ان کی اجازت بھی حضرت نے عطا فرمائی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر بدری رحمۃ اللہ جنہوں نے فضائل اعمال کی، ان سے بھی میں نے حدیث پڑھی. پھر یہیں آپ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین کشتگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی میں نے حدیث پڑھی، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے اجازت بھی دی. مجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ لے کر کے آئے تھے. میری عمر اس وقت تو زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے شعور تھا، سمجھ تھی. ابھی تک ان کا سراپا میرے ذہن میں ہے. اور اس وقت میں یہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کی مسجد ہے نا، وہاں وہ حسین میں تشریف فرما تھے، اور قاری سید الرحمان صاحب راولپنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس وقت ان کا جوانی کا زمانہ تھا. تو اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجھے اجازت حاصل ہے. اسی طرح اور بھی حضرت مولانا یوسف زدگانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت فرمائی تھی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جامعہ شریفیہ والے، ان کی سند بھی بہت عالی ہے. تو یہ میرے حدیث کے سارے اساتذہ ہیں جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث کی انہوں نے اجازت دی ہے. حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی مجھے حدیث پڑھی. اس وقت چھوٹا تھا. ایبٹوار میں حضرت جب جامعہ شریفیہ سے واپس اپنے علاقے کچھویاں جا رہے تھے تو الیاسی مسجد نواں شہر میں حضرت ٹھہرے تھے، وہاں انہوں نے مجھے حدیث پڑھائی تھی. یہ سند میں آئی ہے وقت بھی. چلو بہرحال میں کچھ پڑھ دیتا ہوں. اما بعد فقط استجاد من الاخ فی اللہ، یہ آگے اس کا نام نہیں ہے لیکن سند بہرحال میں رکھتا ہے. وجزته بكل ما صح كل ما صح لي وعني روايته إجازة عامة بما أجازني به شيوخي الأجلاء، منهم سيدي ووالدي وشيخي إمام الزاهدين والعارفين الشيخ قاضي محمد زاهد الحسيني، وهو يروي عن شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد بدني والشيخ إبراهيم البلياوي والشيخ إعزاز علي والشيخ أصغر حسين دیوبندی وغیرهم من تلاميذ شيخ الهند مولانا محمود حسن. وسمع أيضا صحيح البخاري عن على بحر العلوم الشيخ أنور شاہ کشمیری، ومنهم قطب الأقطاب الشيخ محمد زكريا القاندلوي، وهو عن والده الشيخ محمد يحيى القاندلوي والشيخ العلامة خليل أحمد سہارنپوری. ومنهم العارف بالله الشيخ نصير الدين الغرشتوي، وهو عن الشيخ قمر الدين الچکرالوی، عن شيخ المحدثين العلامة أحمد بن سہارنپوری. ومنهم أستاذ العلماء والشيخ رسول خان الهزاروي، وهو عن شيخ الهند مولانا محمود حسن، عن الإمام محمد قاسم النالوتوي والإمام رشيد أحمد الجوهري، وعاليا عن الشيخ عبد الغني المجددي والشيخ أحمد علي سہارنپوری والشيخ محمد مظهر النالوتوي والشيخ المقري عبد الرحمن العلي. ومنهم الشيخ عبید الله اشرفی، وهو عن حكيم الأمة الشيخ أشرف التھانوی، وهو عاليا عن الشيخ فضل الرحمن الغنبرآبادي والشيخ المقري عبد الرحمن الغاني والإمام رشيد أحمد الجنجوهري وغيره. ومنهم الشيخ موسى الروحاني البازي، ومن الشيخ المفتي محمود الديروي ثم الملتاني وغيره. منهم الشيخ عبد المالك قاندني والشيخ الصوفي محمد سرور والشيخ عبد الرحمن الشريف والشيخ محمد يعقوب سوادي، كلهم عن والد الشيخ أول الشيخ محمد إدريس القاندلوي.
ومنهم الشيخ عبد الرحمن القطاني وهو عن شوارد الشيخ عبد الحي القطاني صاحب فهد الفارس، عن الشيخ محمد رابع طباخ الراوي عن الشيخ شرف الحق الچشتی الدہلی۔ ماشاء اللہ یہ لمبی سند ہے تو سند کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وقت چونکہ بہت ہی مختصر ہے، مجھے حکم دیا گیا 3:10 تک آپ کا وقت ہے، تو اس لیے میں نے چند چھوٹی باتیں عرض کر دی ہیں۔ وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرمائے، جو طالبات نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ترقیات نصیب فرمائے، اور جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آگے اس کے نشر و اشاعت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔